السلام علیکم، میرا نام ہے اقبال اور آج میں آپ کو اپنے پی او ایس سافٹ ویئر کے متعلق ایک ڈیمو کرانے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سافٹ ویئر کے بارے میں جانیں۔ تو یہ سافٹ ویئر ہے پی او ایس، جسے ہم پوائنٹ آف سیل کہتے ہیں۔ اس میں آپ ملٹیپل بزنسز جو ہے نا یہ مینیج کر سکتا ہے، جیسے کہ کلوتھنگ شاپس ہو گیا، گروسری شاپس، فارمیسیز، ہارڈ ویئر شاپس، ڈرنک شاپس، یہ سارے بزنسز جو ہے نا یہ سافٹ ویئر کور کر سکتا ہے۔ یہ سافٹ ویئر یہ اس لیے کور کر سکتا ہے کہ اس میں ایک فیچر ہے ملٹیپل یونٹس آپ ایک پروڈکٹ کے لیے بنا سکتے ہو، اور ایک پروڈکٹ جو ہے آپ ملٹیپل یونٹس میں بیچ سکتے ہو۔ تو چلو شروع کرتے ہیں ہم ایک ایک فیچر۔ تو اس آئیکن پر ڈبل کلک کر کے ہمارے پاس یہ اسکرین سامنے آتا ہے، لاگ ان کا اسکرین۔ اس کے لیے ہم یوزر نیم سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کا متعلقہ پاسورڈ دیتے ہیں، لیکن ابھی اس میں بائی ڈیفالٹ ایک پاسورڈ ہے۔ اس پر لاگ ان کرتے ہیں۔ تو جب ہم لاگ ان ہوتے ہیں تو یہ ڈیش بورڈ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس میں اس چارٹ میں ہمیں ڈیلی سیل دکھائی دے گا، اور یہاں پر جو ہے نا ہمیں ٹاپ پرفارمنگ ڈے، جیسے کہ کوئی بھی دن جو ہے نا جس پر آپ نے بہت زیادہ کام یا سیل کیا ہو، تو وہ آپ کو یہاں پر جو ہے نا وہ شو ہوگا۔ اس کے علاوہ یہاں پر منتھلی سیلز آپ دیکھ سکیں گے، اور اس طرح جس منتھ میں آپ نے زیادہ سیل کی وہ آپ کو یہاں پر شو ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ٹاپ موسٹ سیلنگ پروڈکٹس ہے وہ آپ کو یہاں شو ہوگا۔ اس طرح جو موسٹ ریسنٹلی 10 آرڈرز ہے وہ آپ کو یہاں پر جو ہے نا شو ہوگا۔ تو چلو بائی ڈیفالٹ اب یہ پیج سلیکٹ ہو گیا ہے، تو ہم اس کو جلدی سے کور کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے۔ اس میں سافٹ ویئر کے متعلق سیٹنگز ہے، جیسے کہ کمپنی سیٹنگز ہو گیا۔ اس میں آپ اپنی کمپنیز کی ڈیٹیلز وغیرہ ڈال سکتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ۔ اس طرح آپ ٹیکسٹ کنفیگریشن بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے نا آپ پروڈکٹ کی لوکیشن کی سیٹ اپ بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ یہاں پر ریکس ایڈ کر سکتے ہیں، جسے ہم الماری کہتے ہیں، اور پھر اس ریکس میں آپ ایک شیلف وغیرہ جو ہے نا آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں۔ پھر جب ہم پروڈکٹ ایڈ کرتے ہیں تو اس شیلف کو ہم پروڈکٹ کو اسائن کرتے ہیں، تو ہمیں پروڈکٹ کی لوکیشن کا پتہ چلتا ہے۔ اس طرح ہمارے پاس آپ یوزر مینیج بھی کر سکتے ہیں، نیا یوزر بنا سکتے ہیں۔ آلریڈی ہمارے پاس یہ ایک ہی یوزر ہے، پھر اس یوزر کو ہم پرمیشن دے سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک یوزر سلیکٹ کرتے ہیں، اور پھر یہاں سے جو ہے نا ہم کسی بھی چیز کو جو کہ یہاں اس ریبن میں ہے ہمارے پاس، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیٹنگ کے ہے، یہ سیٹنگ کا پیج ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ٹاسک جو ہے نا یہ والا پورشن ہے۔ تو اس میں اس ٹاسک کو ہم ایکسپینڈ کر کے اس میں جو سارے بٹنز ہیں نا وہ ہمیں یہاں پر دکھائی دے گا۔ تو ہم اس بٹن میں سے کوئی بھی بٹن جو ہے نا یوزر سے ہائڈ کر سکتے ہیں۔ اس طرح جو ہے نا یہ مختلف پیجز ہے، جیسے کہ مینیج پروڈکٹس یہ ہے، اور یہ پرچیسز یہ ہے، سیلز وغیرہ یہ سارے کے سارے یہاں پر جو ہے نا آپ کسی بھی یوزر سے کوئی بھی سینسیٹیو ڈیٹا جو ہے نا وہ ہائڈ کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہاں پر ڈیٹا بیس کی سیٹنگ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ لوکل ڈیٹا بیس کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو سکتا ہے، اور ساتھ میں نیٹ ورک میں اگر آپ کے پاس سرور ہے اور آپ ملٹیپل سسٹم جو ہے نا ایک سرور کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں بیک اپ کر سکتے ہیں، ریسٹور کر سکتے ہیں، اور یہاں جو ہے نا ہم یونٹس ایڈ کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہم نے کچھ یونٹس ایڈ کیے ہیں آلریڈی، اور یہاں پر جو ہے نا ہم ایکسپینس گروپس جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں، جو کہ کچھ ہم نے ایڈ کیے ہیں۔ یہاں پر کسٹمر آپ ایڈ کر سکتے ہیں، سپلائر ایڈ کر سکتے ہیں، اور امپلائیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اور یہ پریفرنسز ہیں۔ یہ جو ہے نا آپ کی ترجیحات پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سافٹ ویئر کی ایک سیٹنگ ہے، جیسے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ سٹاک مینٹین کرنا چاہیں تو اس کو انیبل رکھیں، نہیں کرنا چاہیں تو ڈسیبل رکھیں۔ اس طرح اگر آپ چاہیں تو
اسٹاک کو نیگیٹو کوانٹٹی میں رکھ سکتے ہیں تو اس کو انیبل رکھتے ہیں ورنہ ڈسیبل رکھتے ہیں۔ اس طرح اگر آپ ایک پروڈکٹ کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ اگر آپ چاہیں تو 2 سال یا 1 سال کے لیے جب ہم پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں تو ڈیفالٹ جو ایکسپائری ڈیٹ ہے اس میں یہاں پر یہ 2 سال ایڈ کرتے ہیں۔ اس طرح ہمارے پاس انوائسز ٹائپس بھی ہے، اس میں تھرمل ریسپٹس کے جو تھرمل پرنٹر کی جو سیٹنگ ہے وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں پر ایک تھرمل پرنٹر سلیکٹ کرتے ہیں اور وہ جو جب آپ پرنٹ کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی تھرمل پرنٹر سے جو ہے نا وہ پرنٹ ہوگا۔ تو اب آتے ہیں اس مینیج پروڈکٹس کی طرف۔ اس مینیج پروڈکٹس میں پہلے ہم پروڈکٹ گروپس ایڈ کرتے ہیں۔ یہاں پر مطلب گروپس کی جو پروڈکٹس کی جو کیٹیگریز ہیں نا ہم یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں، اور یہاں جو ہے نا ہم پروڈکٹس کو ایڈ کر سکتے ہیں، جیسے کہ پروڈکٹ ڈسکرپشن ہو گیا، پروڈکٹ بارکوڈ ہو گیا۔ ہم اس کے لیے ایک یونٹ سلیکٹ کرتے ہیں، ان میں سے آپ ایک سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اوپننگ سٹاکس سلیکٹ کر سکتے ہیں، کون سی ڈیٹ میں آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے نا پروڈکٹ لوکیشن ایڈ کر سکتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس ابھی نہیں ہے تو یہ انسپیسیفائڈ آتا ہے ادھر۔ یہاں پر جو ہے نا آپ پرچیز پرائز دیتے ہیں، ریٹیل پرائز دیتے ہیں، ہول سیل پرائز بھی دے سکتے ہیں۔ آپ یہاں پر پرسنٹیج میں دیں گے تو یہاں پر ہول سیل پرائز جو ہے نا وہ آپ کو کیلکولیٹ کر دے گا۔ اس کے علاوہ یہاں پر آپ کے کیٹیگری سلیکٹ کر سکتے ہیں پروڈکٹ کے لیے۔ ری آرڈر لیول کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ پروڈکٹ کسی کوانٹٹی سے کم رہ جائے تو یہ سافٹ ویئر آپ کو نوٹیفائی کرے گا۔ اس طرح آپ ٹیکس کا جو ہے نا وہ سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ایک ٹیکس کو سلیکٹ کرتے ہیں، پھر اس کا ریٹ دیتے ہیں، اور پھر یہ بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ ٹیکس جو ہے نا پرائس میں انکلوڈڈ ہے یا ایکسکلوڈڈ ہے۔ تو یہاں پر ہم آتے ہیں ایک پروڈکٹ لسٹ کی طرف۔ ہمارے پاس ابھی صرف اس میں 2 پروڈکٹ ہے۔ میں آپ کو یہ پروڈکٹ جو ہے نا اس کی تھوڑا دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کا کیا کنفیگریشن کی ہے۔ تو یہ ہارڈ ویئر شاپ کی ایک تار ہے جو کہ 729 الیکٹرک وائر ہے۔ اس کی بارکوڈ یہ ہے، اور اس کا جو یونٹ ہے ہم نے کارٹن سلیکٹ کیا ہے، اور اس طرح اس کا جو ہے نا ہم نے اس طرح سے پرائسز وغیرہ سب کچھ دیے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی یونٹس کی طرف۔ تو اس پروڈکٹ پر ہم کلک کر کے ایڈ سب یونٹس پر کلک کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس پروڈکٹ میں کون کون سی یونٹس ہیں۔ مثلاً اس میں آپ کارٹن بھی ہے، بنڈل بھی ہے، میٹر بھی ہے، بنڈل بھی ہے اور میٹر بھی ہے۔ مطلب آپ اس پروڈکٹ کو ایک کارٹن کے ذریعے بھی بیچ سکتے ہیں۔ اس میں آپ کارٹن میں جو کہ 5 بنڈل ہے اس کو الگ الگ بھی بیچ سکتے ہیں، اور ایک بنڈل میں جو کہ 100 میٹر کا تار ہے اس کو الگ الگ بھی بیچ سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا یونٹس سب یونٹس۔ اس طرح جو ہے نا یہاں پر جو ہے ہم پروڈکٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ ہم اس پروڈکٹس کو جو ہے نا وہ CSV فائل میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے نا ہم پروڈکٹس کو امپورٹ بھی کر سکتے ہیں آسانی کے لیے۔ ہم یہاں پر جو ہے نا کسی پروڈکٹ کو سلیکٹ کر کے یہاں پر یہ جو ہمارے پاس جتنے پیڈس ہے اس کے متعلقہ پیڈ جو ہے نا اس کے ساتھ میچ کر کے اس پروڈکٹ کو جو ہے نا وہ امپورٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ یہ بارکوڈ ہو گیا۔ اب میں پروڈکٹ کا نیم جو ہے نا یہ ڈسکرپشن ہے، اس کی پریویو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ہمارے پاس یہ پروڈکٹس جو ہے نا ہمارے پاس امپورٹ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ابھی آپ کو پریویو دکھا دیتا ہے۔ یہاں پر امپورٹ پر کلک کر کے آپ اسے بھی امپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ہے سٹاکس کی لسٹ ہے۔ ہمارے پاس سٹاکس میں جو ہمارے پاس 3 قسم کے کوانٹٹیز ہوں گے، جیسے کہ پیکنگ ہمارے پاس کتنے ہیں، اس میں یونٹس کتنے ہیں، اور اس میں سب یونٹس کتنے ہیں۔ تو یہ ہمیں یہاں پر جو ہے نا ہمارے سٹاکس ہمیں دکھائی دے گا۔ اس طرح ہم سٹاکس کو مینولی بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم ایک پروڈکٹ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور پھر اگر ہم چاہیں تو ایک
دو پروڈکٹ اگر ہم یہاں پر ایڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہوں گے 6 اور یہ ہمارے پاس 30 ہوں گے بنڈل میں، اور اس طرح سے جو ہے نا ہمارے پاس ہوں گے یہ 3000 میٹر. تو اس کو ہم اس طرح سے جو ہے نا ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے اسٹاک کریکشن لسٹ. اگر ہم اسٹاکس میں جب آپ کریکشن کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک مطلب ابھی ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے، لیکن چلو اس میں دیکھتے ہیں، اسٹاک لسٹ میں دیکھتے ہیں اسٹاک کریکشن. اگر اس کو ہم کریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں یہ یہاں پر کریکٹ کریں گے. ایک اسٹاک اگر آپ میں بائی مسٹیک کوئی اسٹاک غلط ایڈ ہوا ہو تو اس کے کو آپ پھر کریکٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ریزن جو ہے نا بتانا پڑے گا. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ایکسپائرڈ اسٹاکس ہے وہ آپ کو یہاں پر دیکھیں گے. اس میں اس ڈیٹ میں اور اس ڈیٹ میں جو ہے نا آپ ایکسپائرڈ پروڈکٹس دیکھ سکتے ہیں. لو اسٹاکس کا بھی تعین کر سکتے ہیں کہ کون سے پروڈکٹس جو ہے ہمارے پاس جو ہے نا کم ہے. جیسے کہ یہ ہمارے پاس آرڈر لیول ہے تو اس سے یہ ابھی یہ کم ہے، تو اس لیے یہ لو اسٹاکس میں یہ آ رہا ہے. اس کے علاوہ ہم بار کوڈ بھی پرنٹ کر سکتے ہیں. اس بار کوڈ کی سیٹنگز یہاں پر آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے جو پیج کی سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کون سی پیج پر اسے اس کو پرنٹ کرنا ہے. پھر اس کے مارجن کا سیٹ اپ کر سکتے ہیں. اس میں آپ کتنی کالم اس میں آپ چاہتے ہیں تو اس میں آپ کر سکتے ہیں. ابھی ایک کو میں یہاں پر جو ہے نا سلیکٹ کر دیتا ہوں، اور اس کے نمبر آف کاپیز میں چاہتا ہوں کہ 4 ہو، تو اس طرح کے یہ بار کوڈ یہ پرنٹ ہوگا. اب اگر اس میں آپ جو کہ رو کی اسپیسنگز زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں. جیسے کہ پھر پریویو بٹن پر کلک کر کے اس میں یہ دیکھو اسپیس زیادہ ہو گیا. اس میں آپ کالم کی اسپیسنگ بھی مطلب آپ جس طرح بھی چاہیے اس کو اس لیبل کی جو سائز ہے وغیرہ یہ سب کچھ جو ہے نا آپ یہاں سے کر سکتے ہیں، پھر پرنٹ کر سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس آتا ہے پرچیس میں ہمارے پاس یہاں پر ہم پروڈکٹ سلیکٹ کرتے ہیں. ہم ابھی اس پروڈکٹ کو کون سی یونٹ میں جو ہے نا وہ اسے پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں سے سلیکٹ کرنا ہوگا کہ ہم بنڈل میں لیتے ہیں، میٹر میں لیتے ہیں، یا پھر کارٹن میں لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس پروڈکٹ کی جو ہے نا ملٹیپل یونٹس ہیں. اب اگر کسی پروڈکٹ میں ملٹیپل یونٹس نہیں ہو تو جیسے کہ یہ والا ہے تو یہ آپ کو نن دکھائی دے گا. ٹھیک ہے، تو اس کو اس طرح سے جو ہے نا آپ پرچیسز کر سکتے ہو. اور پھر جو آرڈر لسٹ ہوتا ہے ہمارے پاس، آپ نے جتنے بھی پرچیسز کیے ہوئے وہ یہاں پر آپ کو شو ہوگا. اس طرح اگر آپ پرچیس ریٹرن کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر جو ہے نا آپ ریٹرن کر سکتے ہو. اس طرح جو ریٹرن ہو پروڈکٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ آپ کو یہاں پر اس لسٹ میں دکھائی دے گا. یہاں پر جو ہے نا آپ ایکسپینسز کو جو ہے نا ایڈ کر سکتے ہیں. آپ یہاں پر جو ایکسپینسز جیسے کہ کیٹیگری پہلے آپ سلیکٹ کرتے ہیں، پھر اس کے ڈسکرپشن دیتے ہیں، ڈیٹ، ریفرنس ڈیٹ اور کوانٹٹی وغیرہ یہ سب دیتے ہو، اور یہاں پر جو ہے نا آپ یہ ایکسپینسز ایڈ کر سکتے ہو. اچھا، تو پی او ایس ٹرمینل اس بٹن پر کلک کر کے ہمارے پاس یہ پی او ایس کی اسکرین آ جاتی ہے. تو یہاں پر ہم پروڈکٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں. اس طرح اگر آپ چاہیں تو کسٹمر سیل بھی کر سکتے ہیں. اگر کسٹمر سیل کرنی ہو تو اس بٹن پر کلک کر کے آپ یہاں ایک کسٹمر سلیکٹ کرتے ہیں. اس کی پریویس بیلنس اور جتنی کریڈٹ آپ نے اس کو الاؤ کی ہے وہ یہاں پر شو ہوگا. اور پھر اس طرح آپ نے یہاں بار کوڈ کے ذریعے یا پھر پروڈکٹ کے ذریعے جو ہے نا آپ نے پروڈکٹ کو ایڈ کرنا ہے. جب آپ پروڈکٹ ایڈ کرتے ہیں تو اس کے متعلقہ جو پرائسز ہے وہ آپ کو یہاں شو ہوگا.
جیسے کہ پرچیز اور سیل پرائس، اس کی مارجن کتنی ہے، اس کی لوکیشن کہاں ہے، کہاں کون سی جگہ پہ پڑے ہے، اور اس طرح جو ہے نا اس یہاں یونٹ میں آپ اس کی یونٹ بھی چینج کر سکتے ہو. اگر آپ بنڈل میں بیچنا چاہے تو بنڈل میں چینج کر سکتے ہو. اس طرح میٹر میں بیچنا چاہے تو میٹر میں بھی چینج کر سکتے ہو. کوانٹٹی چینج کر سکتے ہو اور ڈسکاؤنٹ یہاں سے آپ دے سکتے ہو، یا ایز اے ہول آپ یہاں سے بھی ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہو. تو اس کے بعد اگر اسی سیو جو ہے نا بغیر پرنٹ کے سیو ہوگا، اور اس کے ساتھ اس بٹن پر کلک کرنے سے سیو بھی ہوگا اور ساتھ میں ریسیپٹ بھی پرنٹ ہوگا. اس طرح اس بٹن پر کلک کرنے سے اس سیو بھی ہوگا اور اس کے ساتھ انوائس بھی پرنٹ ہوگا. اگر آپ نے ایک اولڈ انوائس میں کوئی ایڈیٹنگ کرنی ہے، اور یا پھر آپ کسی انوائس کو اپنی ریٹرن کرنا ہے، تو یہاں پر اس کی انوائس آپ انٹر کریں گے. یہاں پر اس بٹن پر کلک کر کے وہ انوائس ادھر آ جائے گا. تو جب یہ آئے گا تو اس کی آپ دوبارہ رسید بھی لے سکتے ہیں اور اس کی انوائس بھی پرنٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کی ریٹرن کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں. یہاں پر ریٹرن کر کے کلک کرنے سے جو ہے نا وہ پروڈکٹ اس سے لسٹ ادھر آ جاتی ہے. تو اس میں جو ہے نا آپ یہاں پر اس پلس بٹن پہ کلک کر کے یہ پروڈکٹ جو ہے نا یہاں پر آ جاتا ہے. اگر آپ نے ایک پروڈکٹ کو ریٹرن کرنا ہے تو صرف ایک ہی کوانٹٹی ادھر آ گئی. اگر آپ نے دوسری پروڈکٹ کو بھی ریٹرن کرنا ہے تو وہ بھی اس لسٹ میں آ جائے گا. اور اس طرح آپ نے جو ہے نا ریٹرن اماؤنٹ 3000 جو ہے نا واپس دینا ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے نا اس میں آپ انوائس کو ڈیلیٹ بھی یہاں سے کر سکتے ہو، اس کو کریکٹ بھی کر سکتے ہو اگر اس میں کچھ چینجز آپ نے کرنے ہیں. اس کے علاوہ اچھا ایک یہ چیز جو ہے میں بھول چکا تھا، یہ جو یہ سیل جو ابھی ہم کر رہے تھے یہ ریٹیل موڈ میں ہم نے سیل کیا تھا. اگر آپ نے ہول سیل موڈ میں سیل کرنی ہو تو جو ہول سیل کی پرائسز آپ نے جب پروڈکٹ ایڈ کرتے ہوئے آپ نے ایڈ کی تھی وہ پرائسز یہاں پر شو ہوگا. میں تھوڑی دیر میں اس کو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. فرض کریے ابھی یہ ریٹیل موڈ ہے اور اس کو اب اس کی پرائس دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس اس کی کاٹن کی پرائس ہے 5500. اس کی پھر ریٹیل پرائس اگر آپ اس میں ہول سیل میں بیچنا چاہیے تو اس کی ہول سیل موڈ پر لاتے ہیں اور یہاں جو ہے نا اس پروڈکٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں. ابھی اس کی پرائس ہے 5280. تو اس طرح جو ہے نا اس یہ ہول سیل اور ریٹیل موڈ میں بھی آپ اس کو چینج کر سکتے ہو. آپ یہاں سے جو ہے نا کسٹمر کو کریڈٹ سیل بھی کر سکتے ہو یا پارشل سیل جو ہے نا آپ بھی کر سکتے ہو. آپ تھوڑا سا اماؤنٹ جو ہے نا یہاں پر آپ اس سے ریسیو کرتے ہو، باقی جو ہے نا ڈیو میں رہ جاتے ہیں. اچھا اس کے بعد جو ہے نا آپ جو کہ پینڈنگ والے آرڈرس ہیں وہ آپ یہاں سے لا سکتے ہو. اس پر کلک کر کے یہاں سے ریزیوم کر سکتے ہو یا پھر اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہو. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ انوائسز ہے. یہ انوائس ہے، یہ آپ اس کی ڈیٹیل دیکھنا چاہے تو اس پلس بٹن پر کلک کر کے اس کی ایٹمز آپ دیکھ سکتے ہو. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ سیل ریٹرن ہے. یہ جو ہم نے دیکھا تھا، اس سیل ریٹرن میں ہم نے ابھی اس یہاں پر جو ہے نا انوائس نمبر دینا ہوگا اور اس کی پھر ساری ڈیٹیل آ جائے گی. اور اس طرح جو ہے نا جو ہم نے ریٹرن کی ہوئی چیزیں ہیں وہ یہاں پر جو ہے نا ہم شو ہوگا. یہاں پر جو ہے نا ہم جو بھی آرڈر ہم نے ڈیلیٹ کیے ہوئے ہیں وہ ادھر ہوں گے. اس طرح اگر ہم نے کوئی سرچ کرنی ہو تو یہاں پر ایک کسٹمر کو سلیکٹ کرتے ہیں، اس کے متعلقہ جو جتنے اس نے جو چیزیں ہم سے لیے اس کی لسٹ اب سامنے آ جائیں گی اس ڈیٹ کے دوران. پھر اس کو ہم سرچ کر سکتے ہیں. اس طرح پیمنٹ کی طرف آتے ہیں یا پیمنٹ سے کی طرف آتے ہیں تو کسٹمر لیجر ہے. تو یہاں پر ہم ایک کسٹمر کو سلیکٹ کرتے ہیں. اس کسٹمر کی جو ہے نا ابھی ہمارے پاس
یہ ایک انوائس ہے جو اس نے ہمیں پے کی ہے. اچھا سیل میں جو ہے نا میں ایک دو چیزیں جو ہے نا آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. اس میں یہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اس میں ریسیپٹ جو ہے نا وہ کیسے ہمیں شو ہوگا. تو یہاں پر ریسیپٹس پر کلک کر کے یہاں ہمارے پاس یہ ریسیپٹ سیو ہوگا. یہاں پر اس پر وہ رائٹ کرتے ہیں. تو ابھی ہم اس کسٹمر پہ ہم نے سیل کی ہے تو اس نے یہ چیزیں ہم سے لی ہے اور اس کی قیمت جو ہے نا کوئی 6000 ہے. 300 اس نے پے کی ہے. باقی جو 3000 ہے نا وہ باقی رہ گئی ہے. تو اس طرح اگر آپ اس کی انوائس پرنٹ کرنا چاہے تو اس کی انوائس بھی پرنٹ ہو سکتی ہے. تو یہ انوائس اور ریسیپٹ جو ہے میں بھول چکا تھا دکھانے کے لیے. تو یہ اس کے لیے دوبارہ ہے. اب یہ پیمنٹ کی طرف آتے ہیں, کسٹمر لیجر کی طرف آتے ہیں. یہاں پر ایک کسٹمر سلیکٹ کرتے ہیں. اس کسٹمر سے کو یہ کسٹمر جو ہے ہم اس کی ساری اماؤنٹ جو ہے نا 6000 ہے. اس نے ہمیں 3000 پیمنٹ کی ہے لیکن 3000 بیلنس رہ گئی ہے. اس کی پیمنٹس ہم یہاں پر کر سکتے ہیں. یہاں پر کلک کر کے ہم یہاں پر پیمنٹ میتھڈ سلیکٹ کرتے ہیں. اور اس طرح کوئی اگر نوٹ آپ نے دینے ہوئے تو یہاں پر ایڈ کلک کر کے اچھا ڈسکرپشن آپ نے ضروری دینا ہے. تو یہاں پر ریفریش کر کے یہ اس کی جو اماؤنٹ ہے نا یہاں پر اس کی پیمنٹ آ گئی ہے. یہاں پر اس کی جو ہے نا ابھی اس کی کوئی بیلنس ہمارے نہیں ہے. اس طرح ہمارے پاس سپلائرس کا لیجر بھی ہے سیم ٹو سیم جیسے کہ کسٹمر کا لیجرس ہے. اس طرح ہم یہاں پر جو ہے نا ایک کسٹمر کی کریڈٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں. یہ اس وقت مفید ہوگا جب آپ کے پاس کوئی کسٹمرز جس نے آپ سے کوئی چیزیں لی ہو اور جب آپ یہ سافٹ ویئر لے اور اس کی کریڈٹ آپ یہاں ایڈ کرتے ہیں. تو یہاں پر ایک کسٹمر سے آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں اور اس کے جو ہے کریڈٹ اماؤنٹ آپ نے ایڈ کرنے ہے. اس کے متعلق آپ نے لکھنا ہے کہ یہ کیسے ہم نے اس نے کوئی چیزیں ہم سے لی ہے اور پھر یہاں پر ایڈ کلک کر کے وہ کریڈٹ میں آ جاتا ہے. اس طرح ہمارے پاس سیم ٹو سیم جو سپلائر کا ہے وہ بھی اسی طرح کے ہے جیسے کہ کسٹمر کی ہم نے کیا. اس طرح ہم نے ایک اٹینڈنس بھی کر سکتے ہیں امپلائیز کی. جو بھی امپلائی آپ کے ساتھ کام کرتے ہو اس کی اٹینڈنس بھی لے سکتے ہیں. جیسے کہ میں ایک مہینہ سلیکٹ کرتا ہوں پھر ایک امپلائی اور اس طرح اس کی ایک شیٹ جنریٹ کرتا ہوں. یہاں پر شیٹ جنریٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ تعین کرنا ہے کہ اس میں کون کون سی ڈیز پر جو ہے نا چھٹی ہے. اگر آپ کے سنڈے پر چھٹی ہے تو اس کو آپ نے چیک کرنا ہوگا. سارے کے سارے سنڈیز کو آپ نے چیک کرنا ہوگا. اگر فرائیڈے ہے تو فرائیڈے کو چیک کرنا ہوگا. اس طرح جو ہے نا اس کی یہ اٹینڈنس شیٹ بنی. اب اس اٹینڈنس شیٹ کو ہم سیو کریں گے. یہ ہمارے پاس سیو ہو گئی. ابھی آپ دیکھیں ٹوٹل اٹینڈنس ہمارے پاس جو ہے نا ٹوٹل منتھلی ٹوٹل اٹینڈنس ہے 31 آف ڈیز. اس میں 4 ہے اور الاؤڈ لیوز جو ہے نا اس میں ادھر جو ہے ہم نے الاؤڈ لیوز 2 رکھی ہے تو آپ یہاں 2 مطلب اس کو الاؤڈ ہے. تو ریکوائرڈ اٹینڈنس ہمارے پاس ہو گئی 25 اور کرنٹ اٹینڈنس ہمارے پاس 0 ہے. یا ہم اس کی اٹینڈنس اس طرح سے لگا سکتے ہیں. تو اس کی اٹینڈنس ہم ایسے لگا سکتے ہیں. پہلے ہمیں ٹائم یہاں انٹر کرتے ہیں
اور اس چیک باکس کو جو ہے نا اس کو چیک کر دیتے ہیں، اس پریزنٹ کو چیک کر دیتے ہیں. تو جب یہ چیک ہو جائے تو یہ اٹینڈنس ہماری لگی. اس کے علاوہ جب ٹائم آؤٹ آ جائے تو یہاں پر ٹائم آؤٹ جو ہے نا انٹر کرنا ہوگا. تو اس طرح سے ٹائم آؤٹ بھی انٹر ہو گیا. اس طرح سے اگر دوسری دن میں اپنے اٹینڈنس لگوانی ہے تو یہاں ٹائم ان لگوانا ہوگا، ٹائم آؤٹ لگوانا ہوگا، اور یہاں پر ایس پریزنٹ کو جو ہے آپ نے چیک کرنا ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے نا ہم نے اس بٹن جو یہ ہمارے پاس یہ ہر ایک رو میں ایک ایک بٹن ہے تو اس پر سیو کلک کرنا ہوگا تو یہ سیو ہو جائے گی. اس کے بعد ہم آتے ہیں یہ سیلری پیمنٹ کی طرف. تو سیلری پیمنٹ ہم یہاں سے اپنے امپلائیز کو دے سکتے ہیں. ہم یہاں پر امپلائی سلیکٹ کرتے تھے، اس کے متعلقہ جو سیلری ہے وہ یہاں پر آ جاتی ہے. اس کے علاوہ جو پیمنٹ ڈیٹ ہے وہ سیٹ کرتے ہیں، اور جو کہ اگر آپ ٹی اے ڈی اے دینا چاہتے ہیں تو یہاں پر ٹی اے ڈی اے جو ہے انٹر کرتے ہیں. اور یہاں پر اگر آپ سیلری سے کوئی ڈیڈکشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں یہ سمری کی طرف. اس سمری میں جو ہے نا ہمارے پاس سافٹ ویئر کے جو سارے کے سارے جو رپورٹس ہیں وہ یہاں پر ہمیں مل جاتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے ہم یہ ڈیلی سیل رپورٹ دیکھ سکتے ہیں. اس پر کلک کر کے ہم جس بھی ڈیٹ میں ہم چاہتے ہیں اس ڈیٹ میں ہم اس ڈیٹ کا جو سیل ہے وہ ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اس طرح ہم یہاں سے جو ہے نا پیریڈک سیل جو کہ اگر ایک ڈیٹ سے دوسری ڈیٹ میں آپ دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں پر سٹارٹ ڈیٹ اور اینڈ ڈیٹ سیٹ کر کے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو. اس طرح ہمارے پاس سٹاکس رپورٹس بھی ہے. سٹاکس میں ہمارے پاس کتنے پیکنگ کوانٹٹیز ہے، یونٹ کوانٹٹیز ہے، سب یونٹ کوانٹٹیز ہے، یہ سارے آپ کو یہاں مل جائے گی. اس طرح جو ہے نا سٹاک ویلیو رپورٹ ہے. اگر سٹاک ویلیو رپورٹ دیکھنی ہے تو اس یہاں ہمارے پاس جو پیکنگ کوانٹٹی ہے اس کی اتنی اماؤنٹ بنتی ہے، اور یہ جو سوئچ ہے یہ ہمارے پاس مائنس میں ہے تو اس کی جو ہے پرائز بھی ہمارے پاس مائنس میں ہو گئی. تو یہ جو ہے نا اس کی جو سٹاک ویلیو ہے اس کی رپورٹ ہے. اس طرح ہمارے پاس کسٹمر اسٹیٹمنٹ جو ہے نا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر کسی بھی کسٹمر کی جو ہے آپ سلیکشن کرتے ہیں، پھر پرنٹ اسٹیٹمنٹ پر کلک کر کے اس کی اسٹیٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس سپلائر اسٹیٹمنٹ بھی سیم ٹو سیم کسٹمر کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کیش ڈراور جو ہے آپ یہاں سے اس کی رپورٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، جس میں آپ نے کیش ان اور جو آپ نے کیش اوپننگ بیلنس اور این اور سیل جو جتنی بھی ہوئی ہے وہ سب یہاں پر آپ کو مل جائے گا. اس طرح جو ہے نا یہ پروفٹ پر پروڈکٹ رپورٹ ہے. اگر آپ ایک پروڈکٹ میں جو ہے نا بائی پروڈکٹ پروفٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر جو ہے نا مل جاتی ہے آپ کو یہ رپورٹ. اس طرح جو ہے نا پروفٹ بائی اسٹاف بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ یہاں سے کوئی اسٹاف سلیکٹ کرتے ہیں اور اس ڈیٹ میں آپ سیل دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں پر کلک کر کے یہاں پر ایڈمن جو نے جو ہے اتنا سیل کیا ہے. اس طرح ہمارے پاس پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ بھی ہے. تو پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ میں ہمارے پاس جتنے بھی ٹوٹل سیلز ہوئے، جتنے بھی کاسٹ جو سیل کا جو کاسٹ ہوا ہو، آپ نے جتنا ڈسکاؤنٹ کیا، پھر اس کے جو انکم ہے وہ یہاں پر شو ہوتا ہے. اور ایکسپینسز جو ہے ڈیلی ایکسپینسز آپ نے جتنے بھی کیے ہوں اس ٹائم کے دوران، اور جب جو آپ نے کسی جاب جو ایکسپینسز یا امپلائیز کو آپ نے پیمنٹ کی ہو تو یہاں پر مل جاتی ہے. تو ہمارے پاس نیٹ پراپرٹی یہاں پر آ جاتی ہے. اس طرح اگر ہم ڈیش بورڈ کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر کلک کر کے ڈیش بورڈ کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ ویڈیو ختم ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. شکریہ.